للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، حدیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس الطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ ابتداء عرض کرتا چلوں، نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور جی ہاں، ہاتھوں ہاتھ آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے کر کے آپ کے جوابات دیے جائیں گے اور روحانی علاج بھی آپ کے بیان کر دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے قبل مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں درود پاک کی فضیلت ایک تحریر فرماتے ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک ہم پڑھتے رہیں، روزانہ کم از کم ہم 313 مرتبہ تو درود پاک پڑھیں۔ اور درود پاک ایسا بہترین عمل مدنی چینل کے ناظرین کہ ہر بیماری کا علاج، ہر بیماری سے شفا الحمدللہ عز و جل، ہر مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ اگر کسی خاص مسئلے کا روحانی علاج ہمیں نہیں آتا، کوئی خاص وظیفہ نہیں آتا، تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ العزیز اس کی بھی اپنی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرے بچوں کی نانی کا بلڈ پریشر ہائی اور چکر انہیں بہت آتا ہے۔ ان کا نام ہے نور جہاں اور ان کی والدہ کا نام ہے جمیلہ۔ استخارہ اور روحانی علاج عطا فرما دیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کی نانی کو شفا عطا فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ مظہر محمود میرا نام ہے اور والدہ کا نام اگر میں کاروبار کے لیے کوئی رکشہ بنانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں پیسے ہے یا نہیں، اور دوسرا اولاد کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اولاد نہیں ہے، 7 سال ہو گئے شادی۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے عبد القادر، میرے والدہ کا نام ہے امنہ۔ سر یہ میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی میرے کو نوکری یا روزی نہیں ملتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کو رزق حلال نصیب فرمائے عبد القادر بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج حصول روزگار کے لیے، نوکری کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ کہیں جائیے گا نہیں، سلسلے میں ساتھ رہیے گا، ڈائری اور قلم آپ بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ساتھ رکھیے گا۔ جو بھی دعائیں آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی جائیں، جو وظائف، جو روحانی علاج آپ کو پڑھنے کے لیے بتائے جائیں، تو انہیں آپ لکھ لیجئے گا اور اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ عز و جل کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام بلال الطاری ہے، میری والدہ کا نام قبال بی بی ہے۔ ہمارے گھر میں بڑی پریشانی رہتی ہے، اس کے لیے روحانی علاج اور استخارہ کر دیں گے۔ گھر میں پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ انعام نام بتایا نا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔
میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پہ قرض بہت زیادہ ہے اور اتارنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجئے گا۔ معدے میں جلن رہتی ہے، کیا علاج فرما دیں؟ دوبارہ چلا دیجئے گا کال۔ معدے میں جلن رہتی ہے، کیا علاج فرما دیں؟ کیا مسئلہ پتہ ہے؟ اچھا، معدے میں جلن رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کا معدہ خراب ہو چکا ہو یا اللہ نہ کرے معدے میں انفیکشن ہو یا معدے میں جلن، معدے میں تیزابیت بڑھ چکی ہو، تو اس حوالے سے اس کا ایک وظیفہ بھی ہے، وہ وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ استخارے کے حوالے سے بھی قولز ہیں، استخارے آپ فرما لیجئے۔ روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیان کرتے ہیں۔ اولاً اپنے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے گا، تو جیسے ہی مبلغ دعوت اسلامی روحانی علاج آپ کے بتائیں تو آپ تحریر فرما لیجئے گا اور پھر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا۔ معدے کی جلن، اس حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ پیٹ کا قفل مدینہ یہ ہم لگائیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، انشاءاللہ العزیز معدہ بہتر ہو جائے گا۔ معدہ درست ہوگا تو جسم کے دیگر اعضاء بھی، دیگر امراض بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے اور جسم بھی صحیح اور سلامت رہے گا۔ اس حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کا ایک باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، بہت شاندار یہ کتاب ہے، پیٹ کا قفل مدینہ پڑھیں۔ آپ نے پڑھا اور اس پر اگر ہم عمل کرنے والے بن گئے نا مدنی چینل کے ناظرین تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری جسمانی بہت سارے امراض ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ جو احتیاط امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمائی ہیں، تحریر فرمائی ہیں اس کتاب میں پیٹ کا قفل مدینہ میں، انشاءاللہ العزیز مزہ آ جائے گا اور جب عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارا معدہ بھی درست ہو جائے گا۔ تو جن کا وزن بڑھ چکا ہے، جو موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہے، یہ تو اس حوالے سے بھی بہت شاندار مدنی پھول الحمدللہ سب اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ آئیے کچھ روحانی علاج ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ معدے کی جلن، ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی بتا رہے ہیں کہ معدے میں جلن رہتی ہے، تیزابیت ان کے رہتی ہے، تو کیا اس حوالے سے روحانی علاج ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ 40 روحانی علاج میں ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی 3 بار درود پاک کے ساتھ یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے معدے پہ دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل معدے کے امراض سے نجات مل جائے گی۔ ارے ماشاءاللہ، تو 7 مرتبہ پڑھنا ہے جب بھی پانی پئیں؟ جی پانی پئیں تو اس پہ دم کر کے پی لیں، اس پہ دم کر کے پئیں اور اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور بہترین معدے کے حوالے سے روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گھریلو علاج کتاب ہے، تو اس میں تحریر فرمایا ہے کہ جن کا معدہ خراب رہتا ہو تو اس پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بار قرض سے نجات کا روحانی علاج، اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب مدنی پنسورہ، اس کے صفحہ نمبر 245 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ وظیفہ روزانہ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار اول آخر 1 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل بار قرض سے نجات حاصل ہوگی۔ صحیح، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ استخارے کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کے بچوں کی نانی بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ ان پر طاری رہتی ہے، تو استخارے کا انہوں نے فرمایا تھا، تو کیا ان کے ساتھ معاملہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ استخارے میں میڈیکلی پرابلم آ رہا ہے، صحیح ہے، وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے معاملات، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، صحیح، ایسا کوئی پرابلم نہیں آ رہا۔ ان کے لیے بلڈ پریشر کا دیسی ایک علاج پیش کرتا ہوں، جی، اس پر عمل کرے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ 4 عدد کڑی کے پتے 1 کپ پانی میں رات بھر پڑے رہنے دیجیے، صبح نہار منہ ان 4 میں سے 2 پتے
چبا کر کھا لیجئے اور اوپر سے وہی پانی پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صرف 1 ہفتے میں بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ اچھا، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا، لیکن یہ جو آپ کو علاج بتایا گیا اس میں آپ اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ لازمی کر لیجئے گا، ڈاکٹر اجازت دے تو پھر آپ اس علاج پر عمل کیجیے گا۔ یہ رسالہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، بیمار عابد، بہت شاندار رسالہ ہے، آپ یہ پڑھیں۔ اسی طرح آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا جن کا لو رہتا ہے تو دونوں ہی صورتوں میں الحمدللہ دونوں ہی حوالے سے تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا ایک بہترین عمل میں اور عرض کرتا چلوں، وہ ہے وضو بنائیں۔ آپ نے جن اسلامی بھائی نے کال کیا، آپ نے نانی کے حوالے سے کہا تھا نا، بچوں کی نانی کے حوالے سے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ ان کو ایک مشورہ یہ بھی دیجئے کہ با وضو رہا کریں اور وضو بنا لیا کریں، آپ انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ یہ بھی ایک بہترین عمل ہے اور اچھی نیت کے ساتھ وضو بنائیں گے تو الحمدللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا۔ ہمارے نظر محمد بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ ایک تو کاروبار کے حوالے سے پریشانیاں تھیں، اولاد بھی ان کے ساتھ ان کا نہیں ہے، 7 سال ہو چکے ہیں شادی کو، تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مظہر بھائی کو حلال کاروبار عطا فرمائے۔ ان کا بھی وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے ہی معاملات آ رہے ہیں، جی اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے۔ صحیح۔ کاروبار میں برکت کے لیے ایک وظیفہ شیخ طریقت امیر سنت نے چڑیا، سانپ اور جی اندھا سانپ میں تحریر فرمایا ہے کہ یا باسی تو 100 بار نماز چاش کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ یا باسی تو، یا باسطو، آپ نے یہ وظیفہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ حصول اولاد کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے۔ ان کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کہ 7 سال ہو چکے ہیں شادی کو نا، اولاد بھی نہیں ہے۔ یا اولو، صحیح، 10 بار ہر جمعے کو، ہر جمعہ کو، صحیح، پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل، اللہ چاہے گا تو ان کو اولاد نصیب ہوگی، اولاد کی نعمت بھی نصیب ہوگی۔ مزید نظر محمد بھائی، آپ مدنی قافلے میں سفر کریں اور وہاں جا کر بھی دعا کریں، الحمدللہ عز و جل اس طرح کی مدنی بہاریں ملتی ہیں کہ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ اولاد نہیں تھی ان کے نا، تو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کیا اور وہاں جا کر دعا کی تو اللہ کی رحمت سے کرم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بات ہوتی ہے اعتقاد کی، اعتقاد دیکھیں اگر مضبوط ہے، یقین کامل ہے تو الحمدللہ عز و جل برکتیں ملیں گی۔ تو ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا۔ تعویذات کی بھی ماشاءاللہ عز و جل اپنی بڑی برکتیں ہیں اور امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات کے تو کیا کہنے، الحمدللہ عز و جل بڑی برکتیں ملتی ہیں، استعمال کرتے ہیں لوگ، آ کر بتاتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کہ فلاں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، الحمدللہ عز و جل استعمال کیے، ان کے مسائل حل ہو گئے اور شفائیں مل رہی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو آپ بھی اپنے مضبوط اعتقاد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ استعمال کریں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذہن بھی ہم بنا کر رکھیں، اللہ چاہے گا تو کرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ عبد القادر بھائی کی قول تھی، نوکری میں ان کے رکاوٹیں آ رہی ہیں، جہاں جاتے ہیں جاب کے لیے تو جاب نہیں مل پاتی، منع ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ ان کا بھی وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں عبد القادر بھائی پر۔ عبد القادر بھائی یا وہابو، جی 300 بار بعد نماز فجر پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ مدت 40 دن 40 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے، جی روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، صحیح۔ بعد نماز فجر پڑھنا ہے، اچھا فجر کی نماز کے بعد جی پڑھنا ہے، فجر کی نماز ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور 40 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل نوکری کے اسباب بن جائیں گے۔ دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، جو بیچارے پریشان ہیں، جن کو نوکریاں نہیں مل پا رہی، جاب کے لیے کہیں جاتے ہیں تو وہاں بات نہیں بن پاتی، منع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے کچھ میسیجز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طارق عزیز ہے، میں ساہیوال سے
بات کر رہا ہوں، میرے گھر والوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، روحانی علاج بتا دیں۔ تو اس حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی روحانی علاج بتایا گیا، اور ایک اور روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ 115 مرتبہ یا مؤمنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ مزید باوضو رہنے کی عادت بنائیں، وضو بنا لیا کریں۔ اب وضو بنانے کے بعد جب آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں گے تو لازمی انشاءاللہ عز و جل نارمل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ پتے کی پتھری کا روحانی علاج بتا دیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پتے کی پتھری کا وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ جن کے پتے میں پتھری ہو یا گردے میں جن کے پتھری ہو چکی ہو، تو اس حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 30 پر ہے لا الہ الا اللہ، یہ 46 بار 46 ٹائمز 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی پر دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ عز و جل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ آپ یہ استعمال کریں، اور اس علاج کی جو مدت ہے وہ ہے تا حصول شفا۔ آپ اس پر عمل فرمائیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے پتے کی پتھری یا جن کے اللہ نہ کرے گردے میں پتھری ہو، پتے میں پتھری ہو، مثانے میں پتھری ہو، تو اس روحانی علاج پر عمل کریں۔ لا الہ الا اللہ 46 ٹائمز، یہ 46 مرتبہ آپ کسی سادہ کاغذ پر لکھ لیں اور لکھ کر پھر پانی میں ڈال کر آپ اس کا پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل یہ پتھری ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اس کے علاوہ مجلس مکتوبات و تعویذات یا عطاریہ کے بستے پر ایک خاص تعویذ ہوتا ہے، پتھرے کی صحیح ہے، اپنا پتھری باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے، صحیح، وہ پہنے انشاءاللہ۔ اچھا، وہ ماشاءاللہ، تو یہ کہاں سے؟ تعویذات عطاریہ کے بستے سے جائے گا، چلے ماشاءاللہ، تو استعمال کریں۔ مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں الحمدللہ عز و جل یہ ملتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ جن شہروں میں تعویذات عطاریہ کے بستے نہ ہوں تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں تعویذات الحمدللہ عز و جل۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ، آپ اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس آپ یہ بھیج دیجئے، ویب ایڈریس بھی آپ دیکھ رہے ہیں www.dawatIslami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ آپ اپنا مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو میل کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ تک یہ تعویذات بھجوا دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ کالز آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام عمر فاروق ہے، میں دبئی میں رہتا ہوں، ادھر میں ڈرائیور ہوں۔ مجھے کوئی کام بھی نہیں مل جاتا ہے، نہ کوئی کام میں لگاتے، پیچھے تقریباً 3-4 سال سے اس طرح میرا ہو گیا، میرا کوئی کام بھی نہیں ہے ادھر، جدھر بھی جاتا ہوں ادھر لوگ جو نا کام نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، کوشش اپنی جاری رکھیں۔ عمر فاروق بھائی وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ والد صاحب کا نام صوفی افضل ہے، غلام فاطمہ، ان کو فارغ ہوا 3 سال ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں میرے اوپر کسی نے جادو ٹونا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، خوب اپنے والد صاحب کی خدمت کیجیے، کوئی رکاوٹ نہ آئے، بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی فضیلت کی بات ہے والدین کی خدمت کرنا۔ باقی آپ ہمت رکھیں، دعا بھی کرتے رہیں، آپ کے والد صاحب کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور فالج سے حفاظت کا روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ نام سکندر ہے، والدہ کا نام شکرا بھی ہے۔ میں نے بہت کاروبار کیے ہیں، اس میں کامیاب نہیں ہو رہا، نقصان ہو۔ میں نے 1-2 کو دکھایا تو اس نے بولا آپ سے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ اب برائے مہربانی اس کا مجھے کوئی حل بتا دیا ہوا، پھر بھی بتا رہے نہیں کیا ہوا پھر۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، ہمت رکھیں سکندر بھائی۔ دیکھیں بعض اوقات کچھ ایسے وجوہات بھی ہوتی ہیں، کچھ بعض اوقات اپنا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ کامیابی نہیں مل پاتی، کاروبار شروع کرتے ہیں تجربہ نہیں ہوتا اس میں، اور عروج و زوال یہ کاروبار کا حصہ ہے، نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں، تو کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے تو کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ ہمت رکھیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ استخارہ بھی انشاءاللہ عز و جل کرواتے ہیں، اور روحانی علاج کاروبار میں ترقی کے لیے، کاموں میں ترقی کے لیے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ بیٹا ہے میرا، اس کا نام علی حسن ہے، ماں کا نام سائرہ ہے، وہ پڑھائی میں بالکل دھیان نہیں دیتا، ذہن اس کا بہت کم ہے۔
پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو چلیں پڑھائی میں دل لگنے کا روحانی علاج بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرے ماں کا نام کشن ہے، ان کی والدہ کا نام فیما بی ہے، ان کا حصہ کر کے بتائیں کہ وہ بیمار ہیں. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرے ناک میں غدود ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیں. ناک میں غدود ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. استخارے کے حوالے سے بھی قولز ہیں، کچھ روحانی علاج بھی معلوم کیا مدنی چینل کے ناظرین نے. پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے روحانی علاج اس حوالے سے یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں بچے کو جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو انشاءاللہ عز و جل ان کا پڑھائی میں دل لگ جائے گا. اچھا جی، تو یہ بچوں کے لیے ہیں، بچے اور بڑے جس کا بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی اس کا پڑھائی میں دن میں کتنی دفعہ عمل کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد یہ عمل ہر نماز کے بعد یہ عمل کرے. یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے تو پڑھائی میں انشاءاللہ عز و جل دل لگنا شروع ہو جائے گا. بچوں کا تو والدین جو سرپرست ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ یہ دم کر کے رکھ لیں. اچھا پہلے سے بھی دم کر کے رکھ سکتے ہیں؟ جی پہلے سے بھی دم. تو بچوں کو پلاتے رہیں انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. تو 101 مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا ناک میں غدود ہو چکے ہیں بتا رہے ہیں کہ اسلامی بھائی، کال تھی ان کی، تو ناک میں غدود ان کے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت نافع عطا فرمائے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج کہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کے مرض ہے یہ دور ہو جائے گی. صحیح. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے اور تعویذات عطاریہ استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے میسیجز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کافی سارے آپ کے میسیجز ہیں لیکن چند ایک آئیے آپ کے سلسلے میں ہم شامل کر لیتے ہیں. اچھا یہ ہمارے ہیں ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری والدہ کے پٹھوں میں کھچاؤ کا مسئلہ ہے، درد بہت زیادہ رہتا ہے، پلیز اس کا کوئی حل بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. تو اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجیے. آپ کی والدہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل پٹھوں کا درد یہ جاتا رہے گا. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. سورۃ المؤمنون کی آخری آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون یہاں سے آخری سورت تک یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مزید آپ والدہ کے پٹھوں کے درد سے نجات کے لیے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری انٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کو کالا یرقان ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی انٹی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. اس حوالے سے آپ کہ انٹی کو چاہیے کہ وہ سورۃ البینہ جب بھی کھانا کھائیں نا تو دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں تو کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خوام جو صحیح مخارج کے ساتھ درست قرآن پاک پڑھنے والا ہو تو ان سے سورہ بینہ پڑھ کر یا پڑھوا کر کھانے پر دم کر لیں اور یہ دم کیا ہوا کھانا کھائیں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اور یہ یرقان کا مرض جاتا رہے گا. اچھا اسی طرح یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ کمزوری ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. آپ کو چاہیے کہ آپ 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ پئیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی، صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. تو اس حوالے سے وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں
اور یہ دم کیا ہوا پانی گھر کے تمام افراد کو آپ پلا دیں. تو جو یہ پانی پئیں گے انشاءاللہ عز و جل محبتیں پیدا ہوں گی، نفرت یہ محبت میں بدل جائے گی اور محبتوں میں انشاءاللہ عز و جل اضافہ ہوگا اور آپس میں محبتیں قائم ہوں گی. مزید آپ ایسا کیجئے کہ گھر میں درس فضان سنت کا سلسلہ جاری رکھیں، مدنی درس کا سلسلہ کریں انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں گھر میں جب درس کا سلسلہ ہوگا اور الحمدللہ عز و جل علم دین سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوگا، مدنی ماحول ہوگا، تو الحمدللہ عز و جل محبتیں قائم ہوں گی. اور گھریلو نعت شاکیوں کا علاج بہت شاندار رسالہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پڑھیں، پڑھ کر سنائیں، گھر میں درس کا سلسلہ کریں انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں محبتیں قائم ہوں گی، گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ اسباب، وہ وجوہات جن کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور اس کی ایک عموماً سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ غصہ، تو غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل. کافی حد تک ہمارے مسائل بہتر ہو جائیں گے، گھر میں محبتیں قائم ہوں گی. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین استخارے بھی آپ کے کیے جا چکے ہیں. ہماری عمر فاروق بھائی کی قول تھی، بتائیں عرب شریف سے انہوں نے کہا ہے کہ کام نہیں مل پا رہا، کم و بیش 3-4 سال ہو چکے ہیں. تو جہاں جاتے ہیں کام نہیں مل پاتا، منع ہو جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو آپ نے ان کا استخارہ فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ استخارے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. اچھا جی، وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں. اچھا، اور وقت کے ساتھ انشاءاللہ کہ صحیح ہو جائیں گے حالات. صحیح ہے. ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں، اس پر عمل کرے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ان کو کاروبار وغیرہ مل جائے گا صحیح ماشاءاللہ انشاءاللہ. یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر درود شریف 11 بار. صحیح. بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو ننگے سر ایسی جگہ پڑے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. یہ وظیفہ کرے انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ان کو کاروبار مل جائے گا. مزید فرائض کی پابندی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے بڑا وظیفہ ہی فرائض کی پابندی ہے. نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، انشاءاللہ عز و جل کام آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، وہ والد صاحب کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے. افضل نام بتایا تھا کہ بتائیں کہ فالج ہو چکا ہے. اچھا، کسی نے ان کو کہہ دیا کہ تم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے. اپنے استخارہ فرمائے کیا واقعی ان کے ساتھ ہے جادو کے؟ ایسا کوئی معاملات نہیں آ رہے. جادو نہیں ہے، یعنی بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اچھا، بیماری کا مسئلہ ہے. صحیح ہے. فالج کا ایک روحانی علاج پیش کرتا ہوں میں ان کے لیے. یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کے شرارت نیز فالج کی آفت سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اچھا، فالج کا مرض ختم ہو جائے گا 100 مرتبہ. اچھا، ان کو ہی پڑھنا ہے، ان کے والد صاحب نے جی سوتے ان کو فالج کا مسئلہ ہے تو آپ یہ پڑھیں، آپ کے والد صاحب پڑھیں 100 مرتبہ انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، فالج سے حفاظت کے بھی تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں. ہر بیماری سے حفاظت کے الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں. تعویذات اطاریہ کے بستوں پر آپ والد صاحب کی حفاظت کے لیے تعویذات بھی لے لیجئے. اور اب اس طرف سے ذہن ہٹا دیں، کسی نے کوئی جادو نہیں کروایا، فی الوقت کوئی جادو کا اشارہ استخارے میں نہیں آ رہا، اور آپ اپنے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں راہ خدا عز و جل میں. تو آپ کے دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت جلد والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے. اچھا، اسی طرح سکندر بھائی کی قول تھی، وہ بتانے کہ کاروبار میں ناکامی ہی ناکامی ہوتی جا رہی. بتانے کہ کئی میں نے کاروبار کیے ہیں اور ہر دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اچھا، ان کو بھی کسی نے کہہ دیا کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے. ایسا کوئی معاملہ ان پر بھی نہیں آ رہا، یعنی جادو ان کے ساتھ بھی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وقتی طور پر پریشانی، قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں. اچھا، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ان کے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. یعنی استخارے میں ماشاءاللہ بہتری ہے کہ بہتری آ جائے گی. جی انشاءاللہ. اچھا، ان کے لیے کاروبار میں برکت ہو، کام ان کو ترقی ملے، جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ کام ان کا پورا ہو جائے، تمام کام پائے تک مل تک پہنچے. تو اس حوالے سے یا ذل جلال والاکرام جی 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا. ماشاءاللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے 100 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ. تو 100 مرتبہ کے بعد پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ یہ پڑھیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور اس کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں کہ ان صفاتی ناموں کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور الحمدللہ عز و جل یہ وہ مبارک صفاتی نام ہیں کہ جو ان کو پڑھنے کا عادی ہوگا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشحالی ہی خوشحالی عطا فرمائے گا. تو یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ بھی پڑھیں سکندر بھائی، اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جن کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ کام نہیں ملتا یا کاروبار نہیں چل پا رہا، کاموں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہو یا رکاوٹیں آ جاتی ہوں، تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل الجلال والاکرام آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی. ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. میرا نام اللہ ہے، مٹھائی کا کام کرتا ہوں. میں نے 3-4 دفعہ دکان کی ہے، کام نہیں چلتا. میری والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے، اس کا استخارہ کر کے فرما. اللہ عز و جل اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد عارف ہے، میری ماں کا نام زلیخا بھی ہے. میرے سینے میں ہمیشہ درد رہتا ہے، برائے کرم بتائے کیا پریشانی ہے، اور میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے. عارف بھائی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میری والدہ کا نام ہے نفیس اور ان کی والدہ کا نام ہے بلقیس، اور ان کو رات کو نیند نہیں آتی اور معدے میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے. انشاءاللہ عز و جل وظائف آپ کو بتاتے ہیں آپ کی والدہ کے لیے. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام ایاز ہے اور میری والدہ کا نام زبیدہ ہے. مجھے استخارہ کروانا ہے. میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بہت پریشانی ہے، نہ تو میرا قرضہ اترتا ہے، بہت عرصہ ہو گیا نہ قرضہ اتر رہا ہے، اور نہ ہی گھر میں کچھ ہو رہی ہے، بچت وغیرہ بھی نہیں ہو رہا ہے. کیا ہے میرے ساتھ؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کروا کے ایاز بھائی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. ہم کو ایک چیز کا پرابلم رہتا ہے کہ مطلب میں جب رات میں سوتا ہوں تو میرے آنکھ سے مطلب پانی برابر جاری رہتا ہے. اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے. السلام علیکم. آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہے نا. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد سلیم، میری والدہ کا نام نصیرہ بی بی. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دنوں سے مجھ پر کچھ آفات آ رہی ہیں. آفات آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائیں، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھیں. بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب. کچھ روحانی علاج شامل کرتے ہیں. استخارے بھی آپ فرما لیجئے. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں اپنی والدہ کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ ان کی والدہ کو رات کو نیند نہیں آتی، اور معدے کا بھی ان کی والدہ کے لیے کچھ بتا رہے ہیں کہ مسئلہ ہے، خراب ہے. تو دعا بھی فرما دیجیے ان کی والدہ کے لیے اور کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ان کی والدہ کو چاہیے کہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے برکت سے ان کو جلد ہی نیند آ جائے گی. اچھا، یہ تو ہو گیا رات کو نیند کا روحانی علاج. اچھا، اور معدے کا جو معدے میں جو ان کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ روزانہ 3 بار درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم یہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پانی پلائیں. انشاءاللہ تعالی معدے کے جو امراض ہے اس سے افاقہ ہو. ماشاءاللہ. اور تعبیرات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا. جن کو نیند نہیں آتی نا رات کو، تو اس حوالے سے بھی ایک مخصوص تعبیر دیا جاتا ہے، وہ تکیے میں رکھنے کا ہوتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل نیند آ جاتی ہے. رات کو سونے سے پہلے وضو بھی بنائیں، اور جو وظیفہ مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا لا الہ الا اللہ ہے نا، تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. اور تعبیرات عطاریہ بھی استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے بتا رہے ہیں کہ رات کو جب یہ سوتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی بہت زیادہ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد. اس کے صفحہ نمبر 34 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کر انگلی پہ دم کریں اور وہ انگلی آنکھوں پہ لگا لیں تو انشاءاللہ تعالی ان کی کمزور یا جو آنکھوں سے پانی وغیرہ نکلتا ہے یہ نہیں نکلے گا، شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور یہ عمل عمر بھر جاری رکھنا ہے. عمر بھر جاری رکھیں اس عمل کو.
इंशाअल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। सही। अच्छा, यहाँ ये भी अर्ज करता चलूँ कि सुरमे का इस्तेमाल करें, रात को सोने से पहले आंखों में सुरमा लगाकर सो, इस्मत सुरमा, इसकी बहुत ज़्यादा बरकतें हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फ़वाइद हैं इसके, और सुन्नत की नियत से सुरमे का इस्तेमाल करेंगे तो इस सुन्नत पर अमल करने को तो सवाब मिलेगा अगर अच्छी नीयत शामिल हाल हुई, और ज़िम्नन दुनियावी फ़वाइद और जिस्मानी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल बहुत सारी बीमारियों से शिफा हासिल होगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, इस्तिखारों के हवाले से भी कुछ कॉल्स थी, हमारे अल्लाह देता भाई की कॉल थी, बता रहे हैं कि मिठाई का इन्होंने काम शुरू किया, मिठाई की दुकान है, तो कारोबार में इनके मसाइल आ रहे हैं। अल्लाह देता भाई का भी इस्तिखारा किया गया जी, वक्ती तौर पर कुदरती आजमाइश के मामलात आ रहे हैं, कोई जादू जिन्नात जादू अमलियात वगैरह के प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं, अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह वक्त के साथ सही हो जाएंगे। इनके लिए रूहानी इलाज पेश करता हूँ। चिड़िया और अंधा सांप मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बहुत ही प्यारा रिसाला है, इसके सफ़ा नंबर 25 पर रूहानी इलाज लिखा हुआ है। या अल्लाहु 786 बार बाद नमाज जुमा लिख लीजिए, उसे दुकान या मकान में रखने से रिस्क बढ़ता और माल और दौलत में बरकत होती है इंशाअल्लाह। अच्छा, इसी तरह एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, आरिफ नाम बताया था, इन्होंने बता रहे हैं कि इनके सीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है और कारोबारी मामलात भी इनके बेहतर नहीं है और काफ़ी बेचारे आजमाइश में हैं, तो इन्होंने भी इस्तिखारे का फरमाया था, तो क्या इनके साथ मामलात आ रहे हैं? अल्लाह ताला इनको भी शिफा अता फरमाए जी। मेडिकली ही प्रॉब्लम आ रहा है, सही, ऐसा कोई मामला नहीं है। 111 बार या सलामू पढ़कर पानी में दम करके पी ले, अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह शिफा हासिल होगी। शिफा हासिल होगी। मज़ीद तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी आप रब्ता कीजिए। सीने में अगर आपके जलन रहती है, तकलीफ़ रहती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इस हवाले से मखसूस तावीज़ात दिए जाते हैं, आप इस्तेमाल करें। प्लेटों का भी मखसूस अमल किया जाता है, आप करें, अल्लाह की रहमत से फ़ायदा हासिल होगा और आपके ये जिस्मानी अमराज ख़त्म हो जाएंगे। कुछ मैसेजेस भी आपके हम सिलसिले में शामिल करते हैं, ये मालूम कर रहे हैं कि बरकत का कोई रूहानी इलाज बता दें तो घर में बरकत हो जाए, रिस्क में बरकत हो, तो इसका एक बेहतरीन अमल है, जब भी घर में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले सीधा कदम घर के दरवाजे में दाखिल करें, फिर घर वालों को सलाम करें और एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और एक बार सूरह इखलास आप पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से घर के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और घर में खूब बरकत रहेगी। अच्छा, इसी तरह एक और ये हमारे इस्लामी भाई ये मालूम कर रहे हैं कि वालिदा को एलर्जी रहती है और ख़ारिश रहती है, हाथों में एलर्जी हो जाती है, तो इस हवाले से वजीफ़ा समाअत फरमा लीजिए। अमीर सुन्नत का रिसाला है, घरेलू इलाज किताब है, बहुत शानदार है माशाअल्लाह। तो इसमें ये वजीफ़ा लिखा हुआ है, कुरान पाक की ये आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। कुरान पाक की ये आयत मुबारका पढ़कर अपने ऊपर दम करें और पानी पे दम करके पिएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एलर्जी जिस्म की ख़त्म हो जाएगी, ख़ारिश अगर है तो वो ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगी। ये जो आपको वजीफ़ा बताया गया अमीर सुन्नत की किताब है, घरेलू इलाज, या मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब फरमा सकते हैं, दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें यह वजीफ़ा मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, इसी तरह ये एक और इस्लामी भाई ये मालूम कर रहे हैं कि मेरे भाई हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उसको 8 दिन हो चुके हैं, भाई को होश नहीं आ रहा और राशिद नाम है भाई का। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए, सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। बेहोशी का रूहानी इलाज, ये जो बेहोश हो चुके हों अब उनको होश में लाना है, तो इस हवाले से वजीफ़ा समाअत फरमा लीजिए। जिनको होश नहीं आता तो आयतुल कुर्सी का इतना हिस्सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ये 3 बार पढ़कर आप पानी पे दम करें और पानी पे दम करके दम किया हुआ पानी थोड़ा सा उनके चेहरे पर मारें। अच्छा, इसमें एहतियात ये करनी है कि ज़मीन पर ये पानी ना गिरे, थोड़ा सा चेहरे पर मारें, चेहरे पर पानी के इसके छींटे ये लगाने हैं। अच्छा, इसी तरह थोड़ा नाक में पानी डालें
اور منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکائیں، تھوڑا ہلائیں جھلائیں، انشاءاللہ عز و جل بھائی آپ کے ہوش میں آ جائیں گے۔ تو یہ پانی پہ دم کر کے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے، اور یہ پانی کے چند قطرے ان کے چہرے پر لگانے ہیں، ڈالنے ہیں، اور ان کے ناک میں چند قطرے ٹپکائیں، اسی طرح منہ میں چند قطرے ٹپکائیں، انشاءاللہ عز و جل ہوش میں آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے بھائی کی حفاظت کے لیے ہوش میں آ جائیں تو اس حوالے سے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مختلف امراض کے الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں پر کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اچھا، آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ ذوالحجۃ الحرام کی بہاریں ہیں، اور یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے کہ جو اس مہینے میں ماشاءاللہ عز و جل روزے رکھتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بھی الحمدللہ عز و جل کثیر عاشقان رسول روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ افطار کا بھی الحمدللہ عز و جل ایک سما ہوتا ہے، ماہ رمضان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعائے افطار، مناجات افطار کا سلسلہ جاری ہے، اور بڑے روح پرور مناظر ہوتے ہیں، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور اس مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو آئیے ہم بھی اس سلسلہ دعائے افطار میں شامل ہو جاتے ہیں، مناجات پڑھے جا رہے ہیں، مناجات میں شامل ہوتے ہیں، اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائیں۔ آئیے مناجات افطار میں، دعا افطار میں شامل ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی